الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں ہمیشہ دو طاقتوں میں مقابلہ رہا ہے، ایک سچائی کی طاقت اور ایک برائی کی طاقت، جھوٹ کی طاقت. شیطان جب اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا سے اس دنیا میں ذلت اور خواری کے ساتھ پھینک دیا تو اس وقت اس نے اللہ کے سامنے چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں اس کی اولاد کو جنت کے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. یہ اس نے قسم کھا لی ہے. اور جب سے یہ دنیا قائم ہے اس وقت سے وہ اپنی پوری طاقت جھونک رہا ہے، اپنا پورا لشکر تیار کر کے ایمان والوں کے خلاف ہر طرح کے وسائل استعمال کر رہا ہے کہ ایمان والوں کو حق کے راستے سے نکال کر گمراہی اور جہنم کے راستے میں ڈالا جائے. یہ اس نے جو وعدہ کیا ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں کوئی دور ایسا نہیں رہا جس میں حق اور باطل کے درمیان، سچائی اور برائی کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان کشمکش نہ رہی ہو، اختلاف نہ رہے ہو، لڑائی جھگڑا نہ رہا ہو. یہ دنیا کی تاریخ ہے اور قیامت تک یہ چیز ہو کر رہے گی. کفر کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے درمیان میں ایمانی طاقت قائم رہے، اسلامی طاقت قائم رہے، شریعت کے بول بالا کرنے والے لوگ اس دنیا میں قائم رہے. یہ کفر اس کو کبھی ہضم نہیں کر سکتا. وہ تو چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تو چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے تم بھی کفر کو اختیار کریں تو آپس میں برابر ہو جائیں. لڑائی اسی میں ہے کہ انہوں نے ہمارے مسلک کو چھوڑ کر، ہمارے طریقے کو چھوڑ کر، ہمارے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو کیوں اختیار کیا. یہی اختلاف کی بنیاد ہے. جب یہ اختلاف کی بنیاد ختم ہو جائے گی پھر آپس میں دوستی ہو جائے گی. اسی کو چاہتے ہیں وہ، اسی کو قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہی چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کفر کیا، اللہ کی شریعت کو ماننے سے انکار کیا، ویسے آپ بھی کفر کو اختیار کریں، شریعت کو چھوڑ دیں، شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیں، آپس میں برابر ہو جائیں تو سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ خالی مشرک نہیں ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دے. اس کے لیے پوری طاقت کو جھونک دیتے ہیں. دوسری جگہ قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم سے مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی خواہشات اور ان کی طور طریقے کو اختیار نہ کر لیں. اس وقت تک وہ آپ سے مطمئن نہیں رہ سکتے. آپ جتنی چاہیں ان کی چاپلوسی کریں، آپ جتنا چاہیں ان کے غلبے کو قبول کر کے ان کے سامنے سجدہ کریں، لیکن جب تک آپ ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے مذہب کو اختیار نہیں کریں گے تب تک وہ آپ سے مطمئن نہیں رہ سکتے. انبیاء کی تاریخ اس کی گواہ ہے. کون سا نبی ہے جن کے ساتھ ان کی قوم نے اختلاف نہ کیا ہو، جن کو ان کی قوم نے تکلیف نہ دی ہو؟ کون سی وہ نبیوں کی قوم ہے
نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں جن کی ان کی قوم نے مخالفت نہ کی ہو اور ان کو تکلیفات اور مصیبتوں کا بوجھ ان پر نہ ڈالا ہو؟ کون سی ایسی قوم ہے؟ تاریخ گواہ ہے، پس کر ہی، برداشت کر کے ہی، تکلیفوں کو جھیل کر ہی انبیاء کی طاقت کو دنیا میں سرخروئی حاصل ہوئی ہے۔ یہ ان کا اپنا پلان ہے، لیکن جب ان کے سارے ہتھ کنڈے ناکام ہو جاتے ہیں، پہلے وہ بہلا پسلا کر منانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اور کسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ جب ایمان والوں کو ایمان سے، حق والوں کو حق سے پھیرنے کے سارے وسائل ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر دھمکی پر آتے ہیں، پھر زور زبردستی اور دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ جب ان کے سامنے جواب نہیں رہتا ہے، جواب نہیں دے سکتے تو پھر دھمکی دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے کفر اور شیطانی قوتوں کا ان کا رویہ رہا ہے، ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے۔ جب سامنے والے کا جواب وہ نہیں دے سکتے، سامنے والے کو اپنی مزاج سے، اپنی تہذیب سے، اپنی شریعت سے مطمئن نہیں کر سکتے تو پھر دھمکیوں پر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ نبیوں کی تاریخ پڑھیے، قرآن نے صاف الفاظ میں کہا، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکی، ان کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکی، تو آخر میں انہوں نے یہ کہا، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ۔ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ لوط اور اس کی پارٹی کو شہر بدر کر دو، ان کو ملک سے نکال دو۔ یہ آخری ہتھیار ہے ان کے پاس، یہ کھلم کھلا دھمکی، ہم آپ کو مار دیں گے۔ قالوا لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بار بار ان کو دعوت دی اور دلائل سے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا تو حضرت نوح کو دھمکی دی، اگر تم نے اپنی دعوت نہیں چھوڑی تو پھر ہم سنسار کریں گے، یعنی پتھر سے مار مار کر تم کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ بددعا، یہ دھمکی حضرت نوح کو بھی ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ان کے باپ نے دھمکی دی، لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف طاقتور دلائل سے اپنے باپ کو مخاطب، اپنے باپ سے گفتگو کی، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، اب ان کا باپ بت پرست، اس کے پاس کہاں سے دلائل؟ اس نے کہا لئن لم تنتهِ، اگر تم اپنی دعوت کو چھوڑتے نہیں ہو، تم دین کو چھوڑتے نہیں ہو تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کر ہلاک کروں گا، یا میری بستی سے نکل جاؤ۔ یہ دھمکی ہر نبی کو دی گئی۔ نبیوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب۔ قوم شعیب کے متکبرین نے کہا، جیسے آج کل کے متکبرین ہیں تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے حضرت شعیب سے کہا، لنخرجنك قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ قوم شعیب کے متکبرین نے کہا، ان کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے کہا، شعیب ہم تم کو اور تمہیں ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تو تم ہمارے مذہب میں واپس آؤ، گھر واپسی کرو، یا تو ہمارے مذہب کو تم دوبارہ اختیار کرو، کفر، شرک، بت پرستی کو اختیار کرو، یا یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ دھمکی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی دی گئی۔ نبیوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، ان کو ان کے وطن سے تک نکال دیا گیا، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے، جب نبیوں کو دھمکی دی گئی تو نبیوں نے کیا جواب دیا؟ ان کے طور طریقے کو اختیار کیجئے۔ ہم اپنی سیرت، اپنے حالات اور ان کے حالات کے درمیان ذرا موازنہ کر کے دیکھیں۔ ان کو دھمکی دی گئی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم کو دھمکیاں دی جا رہی اور ہم کتنے بے بس اور اپنے آپ کو کمزور سے
ہم تو ڈر کے مارے سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن نبیوں کو جب دھمکی دی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. جب حضرت شعیب کو دھمکی دی گئی تو انہوں نے کہا اگر اللہ نے جب ہم کو کفر سے نجات دے دی ہے دوبارہ ہم کفر کی طرف لوٹیں گے تو ہم گویا کہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کریں گے. ایک طرف تو ہم کرتے ہیں کہ کفر اور شرک یہ غلط ہے اور تمہاری دھمکیوں سے ہم کفر اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک کو اختیار کریں گے تو ہم اللہ پر جھوٹا بہتان لگائیں گے، ہم نہیں آ سکتے آپ کی ملت میں. جتنی دھمکی ان کی بڑھتی تھی اتنا اللہ پر یقین ان کا بڑھتا تھا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. صحابہ کی صفت قرآن نے یہ بیان کی کہ جب ہر طرف سے دشمنوں نے ان کو گھیر لیا تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا گیا کہ اللہ نے ہم سے جو کہا تھا وہ سچ ہو کر رہا. یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں اس پر ذرا غور کرنا چاہیے. اللہ مصیبتیں لاتے ہیں ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اللہ پر یقین کو بڑھانے کے لیے. جب مصیبت نہیں آئے گی، آزمائش نہیں آئے گی تو پھر اللہ کے وعدوں پر یقین کہاں سے بڑھ سکتا ہے؟ خوشحالی کی حالت میں، راحت کی حالت میں جب ہر طرف عائش ہو، ہر طرف امن اور سکون ہو تو پھر اللہ نے جو کفر اور شرک کے درمیان وعدے کیے ہیں، اللہ کی مدد کے جو وعدے ہیں وہ وعدے اس پر یقین ہمارا بڑھ نہیں سکتا. اور جو پکے مومن ہیں اور جو کچے مومن ہیں ان کے درمیان فرق نہیں ہو سکتا. یہ مصیبتیں، یہ دھمکیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ فرق کیا جائے پکے مومن کون ہے، کچے مومن کون ہے، کن کا اللہ پر پختہ اعتماد ہے اور کن کا اللہ پر اعتماد پختہ نہیں ہے. علی اللہ توکلنا، ان کا جواب یہ ہوتا تھا ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کر دیا. پھر اللہ سے دعا کرتے تھے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. پوری زمین کی طاقت ان کے خلاف لیکن ان کا یقین اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان صحیح طور پر تو فیصلہ کر دے. صحیح فیصلہ تیری طرف سے آتا ہے، کسی حکومت کی طرف سے فیصلہ آتا نہیں ہے، کسی فوج کی طرف سے فیصلہ آتا نہیں ہے، فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ انبیاء اور انبیاء کے متبعین کا یقین تھا. یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہونا چاہیے. یہ قرآن میں قصے خالی معلومات کے بڑھانے کے لیے بیان نہیں کیے جاتے ہیں، یہ قصے اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں دیکھیں اس طرح کے حالات آئیں تو ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کی طاقت سے ہمارا بھروسہ نہیں اٹھنا چاہیے، بلکہ ایسے موقعوں پر ہمارے ایمان میں تو اور اضافہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف ہمارا رجوع اور بڑھنا چاہیے. یہی اللہ چاہتے ہیں. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. پورے انبیاء کی تاریخ کا خلاصہ بیان کیا کہ ہر نبی کو ان کی قوم نے دھمکیاں دی، شہر بدر کرنے کی، ملک سے نکالنے کی دھمکیاں دی، یا تو آپ گھر واپسی کیجئے یا ہمارے ملک سے نکل جائیے. یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا. لیکن اللہ نے نبی سے وعدہ کیا کہ لنہلکن الظالمین، ظالموں کو برباد کرنا یہ ہمارا وعدہ ہے. ظالم برباد ہو کر رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ان کو یہاں سے بھگائیں گے اور ان کی جگہ پر ہم تمہیں آباد کریں گے. جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو مصر سے نکالنے کے لیے پوری فوج کے ساتھ کوششیں کی، اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا،
ان کی سرزمین پر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو آباد کیا اور کہا كذلك وأورثناها بني إسرائيل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. بہار چھوڑ کر گئے, کتنے محلات چھوڑ کر گئے, کیسے کیسے عیش و عشرت کے کیسے کیسے طریقے چھوڑ کر گئے, لیکن کیا ہوا, ان کی جگہ پر ہم نے بنی اسرائیل کو آباد کیا. اللہ کا وعدہ ہے ظالموں کو برباد کر کے مظلوموں کو ان کی سرزمین پر بسا کر رہیں گے, لیکن کب؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. پوری آیت پر غور کیجئے. اللہ نے کہا یہ کب ہوگا؟ ان لوگوں کو ہم دشمنوں کے مقابلے میں فتح اور کامرانی دیتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہماری مدد ہوتی ہے, ہماری نصرت ہوتی ہے جو میرے مقام سے ڈرتے ہیں, جو مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں. جب اللہ سے ہم ڈریں گے, گناہوں سے بچیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں نہیں رکھیں گے, حرام کمائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے, غلط چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے, غلط ماحول میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں کب ہوگی؟ جب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا. وخاف وعید, اور اللہ کی وعید پر جن کا یقین ہو, اللہ نے جو دھمکیاں دی ہے ظالموں کو وہ چیزیں ہو کر رہے گی. یہ یقین اللہ پر پورا کا پورا یقین جب ہوگا تب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. دوسری جگہ اللہ نے کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, جو اللہ کی مدد کریں گے اللہ ضرور بضرور ان کی مدد کریں گے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر خود بھی قائم رہیں اور اس دین کو غیروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اس دین کے خلاف جو شکوک اور شبہات پھیلائے جا رہے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. دین کے سلسلے میں جن لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے دین کی ترویج کے لیے, اس کی نشر و اشاعت کے لیے, اس کے اصلاح کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو لگائیں گے اللہ کی مدد آنا یقینی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی طرح سے اللہ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم پکے مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ اللہ نے علاج بتایا. جو دھمکیاں دیتے ہیں تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پہلے سے زیادہ اپنے دین پر اعتماد ہونا چاہیے, پہلے سے زیادہ اللہ کے وعدوں پر اعتماد ہونا چاہیے, پہلے سے زیادہ ہمیں اپنے دین کی طرف توجہ دینی چاہیے, پہلے سے زیادہ دین کی نشر و اشاعت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. جتنا وہ دین کے مخالف کام کریں ہم اتنا دین کو پھیلانے کے لیے, دین پر عمل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے جائیں گے. پھر دیکھیے اللہ کی مدد کس طرح سے آتی ہے. اچھے اعمال پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. سارے وسائل اختیار کرتے ہیں لیکن صحیح پہلو کو اختیار نہیں کرتے. ہمارے اعمال اپنے اثرات رکھتے ہیں, ہماری دعائیں اپنا اثر رکھتی ہیں, ہماری نمازیں اپنا اثر رکھتی ہیں, ہمارے صدقہ و خیرات اپنا اثر رکھتے ہیں, ہماری تلاوت اپنا اثر رکھتی ہے, ہماری دعوت اور اصلاح کی کوششیں اپنا اثر رکھتی ہیں. ان طاقتوں پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے؟ خالی سیاسی طاقت پر ہم بھروسہ کرتے ہیں, لیکن جو قدرتی طاقت ہے جن پر اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے ان طاقتوں پر ہمیں کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی طاقت پر ہمیں بھروسہ رہنا چاہیے, اللہ کے وعدوں پر ہمیں بھروسہ رہنا چاہیے, اور اعمال کے اندر ترقی ہونی چاہیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش ہونی چاہیے. پھر دیکھیے اللہ کا وعدہ کس طرح سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہلو پر غور کر کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.